صوفی امجد کو معلوم تھا کہ اس محلے کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے، بخشتے وہ انہیں بھی نہ تھے۔ ان کا دروازہ بھی اس وقت تک پیٹے جاتے جب تک جواب نہ مل جاتا۔ نیت تو ان کی بھی خراب ہوتی تھی، لیکن وہ صوفی صاحب کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے، بس لحاف میں تل ملا کر رہ جاتے۔ صوفی امجد کو سب سے زیادہ ڈاکٹر طارق کو اٹھانے میں دقت پیش آتی تھی۔ ڈاکٹر طارق بھی بڑے مزے کی چیز تھے، پتہ نہیں انہیں کیا بیماری تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ مریض کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے، مریض بڑی شدومت سے اپنا حال بیان کر رہا ہے اور ڈاکٹر طارق کی گردن جھکتی چلی جا رہی ہے۔ مریض سمجھ رہا ہے کہ وہ نبض پر ہاتھ رکھے بڑی توجہ سے ان کا حال سن رہے ہیں، لیکن وہ حال سے بے خبر کسی اور دنیا میں پہنچے ہوتے۔ مریض چونکتا اس وقت تھا جب ڈاکٹر صاحب کی گرفت نبض پر ڈھیلی پڑ جاتی اور ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے ڈھلک جاتا اور ڈاکٹر صاحب کے خراٹے سنائی دینے لگتے۔ مریض بیچارہ انہیں ہلاتا، ڈاکٹر صاحب چونک کر اٹھتے اور اس سے پوچھتے، اچھا یہ تو بتاؤ کھانسی تو نہیں؟ بیچارہ مریض پھر سے شروع ہو جاتا۔ ان ڈاکٹر صاحب کے خراٹے بڑے مشہور تھے، ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ وہ خراٹے اتنے زور سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر تک ان کی آواز آتی، بلکہ پوری گلی میں ان کے خراٹے گونجتے۔ ان ڈاکٹر طارق کو صوفی امجد کو اٹھانے میں بڑی دقت پیش آتی، کیونکہ دروازہ پیٹے جانے کی آواز اور خود ان کی آواز ڈاکٹر طارق کے خراٹوں میں دب جاتی۔ صوفی امجد بیچارے اٹھا کر تنگ آ جاتے، تب کہیں جا کر ڈاکٹر طارق کی مریل سی آواز آتی، اچھا صوفی صاحب شکریہ۔ ان کی آواز سن کر صوفی صاحب کہتے، دیکھو دوبارہ نہ سو جانا، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ کیا وہ اٹھ کر دوبارہ سو جاتے تھے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا، فرقان ماموں نے جواب دیا۔ صوفی صاحب جب لوگوں کو اٹھا کر واپس آتے تو ڈاکٹر طارق کا دروازہ ایک مرتبہ اور بجا کر گزر جاتے۔ صوفی صاحب کے علاوہ ایک پارٹی اور نمازیوں کو اٹھانے آتی تھی۔ یہ لوگ صوفی صاحب سے بہت پہلے آتے تھے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا۔ یہ لوگ ڈھولک کی تھاپ پر کچھ گاتے ہوئے گزر جاتے۔ وہ کیا گاتے تھے یہ سمجھ میں نہ آتا، آوازوں سے محسوس ہوتا کہ 3-4 آدمی ہیں۔ یہ لوگ گاتے بجاتے تیزی سے گلی سے گزر جاتے۔ یہ کون لوگ تھے کسی کو معلوم نہ تھا۔ محلے کے سب لوگ انہیں فقیر ہی سمجھتے تھے۔ میں ان دنوں 8ویں یا 9ویں میں پڑھتا تھا۔ میری ہم عمر لڑکوں نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہمیں بھی محلے کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ڈھولک کہیں سے ملنا تو مشکل تھا، لہٰذا یہ پروگرام بنا کہ ٹین کے کنستر سے ڈھولک کا کام لیا جائے اور کوئی قوالی گاتے ہوئے گلیوں سے گزر جائے۔ خیر صبح کو جب میری ڈھولک اور گانے کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں خاموشی سے اوپر سے اتر آیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر چپ چاپ ان لوگوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تھا، دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میرے دوست جیسے ہی قریب آئیں گے میں فوراً دروازہ کھول کر شور مچاتا ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ گاتے بجاتے جیسے ہی میرے گھر کے سامنے آئے میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور چیخ مار کر ان لوگوں کے اوپر کود گیا۔ ان لوگوں کے اوپر کودتے ہی گانے بجانے کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹیپ کو ہائی سپیڈ پر چلا دیا گیا۔ بس بس چین چوں چاں کی سی آوازیں سنائی دیں۔ میرے دوست بڑے شرارتی تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ خود ڈرنے کے بجائے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلی میں گہرا اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے انہیں پکڑنے کے لیے ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ چلائے تو میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز پڑی، ہم وہ نہیں ہیں،
تمہارے دوست پیچھے آ رہے ہیں۔ اس آواز کو سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ میرے دوست ابھی نہیں آئے تھے۔ میں نے فقیروں کی ٹولی کو اپنے دوست سمجھ کر انہیں ڈرا دیا تھا۔ میں گلی کی اس سمت بڑھا جدھر سے ان لوگوں نے آنا تھا۔ چند منٹوں کے بعد میں نے گلی کے اگلے سرے پر پھر گانے بجانے کی آوازیں سنی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ فقیروں کی ٹولی نہیں تھی، میرے اپنے ہی دوست، اور مجھے جل دے گے۔ مجھے ان کی اس شرارت پر بڑا غصہ آیا۔ میں فوراً واپس آیا اور پھر دوڑتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔ میرے قریب پہنچتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ میں نے غصے میں کہا، یار کیسر، مجھے پریشان مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا تم مانو گے نہیں، پھر ہمارے ساتھ۔ گانے بجانے کی پھر آواز آنے لگی۔ یہ آواز ذرا فاصلے سے آ رہی تھی، پھر ان کے پیچھے بھاگا۔ اب مجھے تاؤ آ گیا تھا کہ میں اس مرتبہ نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے کسی ایک کو قابو کر لوں گا۔ میں جیسے ہی نزدیک پہنچا، گانا بجانا پھر بند ہو گیا اور آواز آئی، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پکڑ کر اٹھاؤ۔ پھر مجھے بازوؤں سے دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیزی سے مجھے بھگا کر لے چلے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میں اڑ رہا ہوں۔ پھر میرے گھر سے کافی آگے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اب دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید مسجد پہنچ گئے ہوں گے۔ مسجد نزدیک ہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا۔ مسجد کے دروازے میں بلب جل رہا تھا۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر مسجد کے اندر دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی سی مسجد تھی۔ اس میں مشکل سے 40-50 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ مسجد خالی پڑی تھی۔ میں واپس ہونے لگا تو میں نے مسجد کے پیش امام مولوی مختار کو دروازے کی طرف آتے